بات تو بتائیں جی۔ کل ہم آپ مجھے لے گئے تھے خیر المدارس ملتان میں، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ پورے جنوبی پنجاب کے سارے مشائخ، حدیث پڑھانے والے اساتذہ، آپ جیسے اداروں کے ذمہ دار مہتممین وہاں موجود تھے۔ ہم نے ان حالات پہ آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت تو سنی ہے، لیکن پہلی دفعہ دیکھا کہ حدیث کی بھی باقاعدہ تلاوت ہوئی، تعلیم ہوئی، اور میں نے بڑے بڑے بھی 80 90 100 سال کے اساتذہ کو اس کی تلاوت کرتے دیکھا، اور اس میں پھر دعا ہوئی۔ یہ ان حالات کے اعتبار سے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ یہ پہلی دفعہ کیا واقعہ ہم نے دیکھا کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے محترم حضرت حافظ محمد طاہر فاروقی صاحب، یقیناً آپ کے لیے وہ کل والا موقع ایک پہلا اور اچھوتا نوعیت کا موقع تھا۔ یہ سلف صالحین کا صدیوں سے معمول ہے۔ اچھا۔ مشکلات، آفات، بلیات کے موقع پر جس طرح قرآن کریم ختم کر کے دعا کرتے ہیں، اسی طرح صحیح بخاری کو ختم کر کے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے۔ ہمارے ہاں جامعہ اشرفیہ مانکوٹ میں بھی سال میں ہم 2-3 دفعہ جب احوال بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہم یہاں سب طلباء کو بٹھا کے ختم بخاری کراتے ہیں۔ اچھا۔ تو ایک پیج قرآن ختم کر رہا ہوتا ہے، ایک پیج بخاری ختم کر رہا ہوتا ہے، آیت کریمہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہماری مشکلات اور آپ نے اس کے نتائج بھی دیکھیں؟ یہ تو آنکھوں دیکھے نا، میرے انتظامی دور کو 19 سال ہو گئے، اور یہ بار بار کا عمل ہے ہمارا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے سے پورے پاکستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری امت تک یہ بات چلی جائے کہ ان احوال میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، ختم قرآن کے ساتھ ساتھ، یعنی حدیث شریف کی بھی تلاوت و تعلیم کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ یقیناً میں درخواست کروں گا اپنے دنیا بھر کے اکابر علماء، مدارس دینیہ کے منتظمین، شیوخ حدیث کو کہ وہ اپنے اپنے جامعات میں اس نوعیت کا اگر نظم قائم کریں، خاص طور پر پاکستان کے سیلاب، انڈیا پنجاب کے انسانوں مسلمانوں کے سیلاب زدہ ہونے کی نسبت سے، غزہ کے مظلوموں کی نسبت سے، وہ جو قافلہ استقامت ان کی مدد کو جا رہا ہے، ان کی عافیت کی نسبت سے، تو انشاءاللہ امت مسلمہ جس کرب کا شکار ہے اس کی کوئی نہ کوئی حل کی شکل آئے گی سامنے۔ تو یہ بھی ایک رجوع اللہ کی ایک صورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، قرآن حدیث کی طرف رجوع کرنا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم توبہ استغفار کریں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ تھی صورتحال۔ اس وقت میں جنوبی پنجاب کے سیلابی علاقوں کی طرف ہوں۔ ہم نے آیت کریمہ کا ختم سنا ہے، قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، حدیث شریف کی اور صحیح بخاری شریف کی پہلی مرتبہ میں نے تلاوت اور باقاعدہ تعلیم دیکھی۔ کل میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو جو کہ بمشکل چل پا رہے تھے، وہ سے لے کے سارے نوجوان علماء تک موجود تھے خیر المدارس ملتان میں، اور الحمدللہ خوب رجوع اللہ ہوا، اللہ کی طرف سے مانگنا ہوا، آہوزاری تھی، توبہ استغفار تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی اصلاح کی بھی بات تھی، اور دوسری یہ بات بھی تھی کہ ہم نے اپنے مقام پہ، معاشرے پہ کیا کام کرنا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ مفتی احمد انور صاحب سے دوبارہ بات کریں گے کہ اس وقت ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک مسجد کا امام فعال ہے، ایک مدرسے کا استاد فعال ہے، مدرسے کے اندر تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ایک وقت میں رفاہی کام بھی ہو رہے ہیں، تو آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماشاءاللہ یعنی اتنا فعال کردار ہمارے دیگر ادارے نہیں کر پا رہے، لیکن ہمارے مدارس دینی، ہمارے مشائخ، ہماری خانقاہیں، جو ایک وقت لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اب خانقاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ خانقاہوں والے لوگ ہیں جو کہ اس وقت سیلابی علاقے میں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر دے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ کے ادارے کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں تک خیر پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے ایک اور ماشاءاللہ مہمان بھی ولی صاحب آ چکے ہیں، ان سے کل ملاقات ہوئی تھی، ان کا ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔